تھا میرے دل کو سکون ہوتا تھا. وہ نوکٹوں کی گڈیاں کاغذ کا ڈھیر بن گئی. یہ گاڑیاں مجھے ڈر لگنے لگا گاڑیوں سے. میرا سارا شوق, میں نے بڑے پیسے کمائے, بڑی دولت کمائی, مگر اب میرے کسی کام کی یہ دولت نہیں. اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یتیم نظر آتے ہیں میرے بچے. رات کو پہلے بھی نمازیں پڑھتا تھا, مگر اب سجدے میں جا کے کہتا ہوں مالک 2 مہینے کے بعد قبر میں جاؤں گا, اوپر سے تختے, اوپر سے مٹی ڈال کے میرے یار دوست چلے جائیں گے, میں تیری بارگاہ میں رہوں گا. مالک تجھ سے ایک عرض ہے کہ تو نے بڑا ہی احسان کر دیا مجھ پر کہ کچھ لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, کسی کو اٹیک آ رہا ہے, مگر تو نے مجھے 2 مہینے پہلے صحیح اپنے کرم سے علم تو ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے, تو جب مجھے موت کا علم دے دیا ہے تو مجھے معاف بھی کر دینا. کہتا ہے میں روتا ہوں, گڑ گڑاتا ہوں, آنسو بہاتا ہوں اس کے سامنے, اور اس سے کہتا ہوں, کہتا ہے میں نے پہلے بھی نماز پڑھی تھی مگر وہ مزہ نہیں آتا تھا. جب سے موت کے بارے میں پتہ چلا اب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, اب جب روتا ہوں تو دل دھڑکنے لگتا ہے. اس کے سامنے کہتا ہوں مالک مجھے معاف کر دینا. میرے بھائی یہ دولت کے چکر میں نہ رہے. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, دھیان سے سننا, یہ حدیث میری زندگی کا حاصل ہے, اس حدیث سے میرے دل کو بڑا ہی سکون ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اور اس کی صحت بھی ٹھیک ہے, حضور فرماتے ہیں وہ مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ دولت مند ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ جاؤ کوسموس میں جا کے دیکھو, جاؤ سائی میں جا کر کے دیکھو کیسے بیماری ہیں لوگ, ان کو کسی کو اتنی بیماری ہے سانس لینا غنیمت ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں موت قریب ہے, اس دنیا میں دل نہ لگاؤ. یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکے کا سودا ہے. دنیا کسی کی نہیں ہوئی, آپ کی اور میری بھی نہیں ہوگی. اس دنیا سے دل ہٹاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کو زیادہ طلب کرنے میں, یہاں کی قبروں میں پہنچ گئے, پھر تم جان جاؤ گے. ہاں جان جاؤ گے. پھر کہتا ہے سما کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جان جاؤ گے. مولا علی سے کہا اللہ نے سما استعمال کیا, یعنی پھر کہا, اس میں کیا راز ہے؟ 2 بار کہا جان جاؤ گے, 2 بار کیوں کہا؟ فرمایا ایک بار قبر میں جانو گے, ایک بار حشر میں جانو گے. ایک بار قبر میں جانو گے. تھوڑی دیر اور بولو, ڈسٹرب نہ کریں اگر کوئی تمہیں تقریر. تو میرا اللہ کا شکر ہے روز دل لگ جاتا ہے, چونکہ حضور کو جواب دینا ہے. بات کرو, پیسے سے دل نہ لگاؤ, شہرت سے دل نہ لگاؤ, محبت کرو حضور سے. شہرتیں رکھی رہ جائیں گی. میں نے تو اپنی لائن کے ایک آدمی کی شہرت دیکھی, بڑی شہرت. میں رات کو گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے گاؤں کے قریب سے گزرا, میں نے قبرستان میں دفن ہے, چلو اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. میں جب گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی. سامنے اس کے مزار پر, اس کی قبر پر نام لکھا تھا. میں اس نام کو دیکھ کے رونے لگا. ہائے کیا نام ہے. جب اشتہاروں میں ہوتا تھا بھیڑ جاتی تھی, فلاں صاحب آ رہے ہیں, چلو فلاں کو سننے چلو. اس کے نام پر بھیڑ آتی تھی, مجمع اکٹھے ہوتے تھے, ایک آواز نکالتا تھا, نعرے لگتے تھے, ایک نام پر پیسہ لٹتا تھا, ایک اتنی زیادہ اس کے نام پر لائٹیں جلتی تھیں. آج ایک چراغ جلانے والا بھی نہیں. اندھیری قبر ہے, بوسیدہ قبر ہے. میرے بھائیوں اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو بڑے بڑے محل نہ دیکھو, عبرت والی بوسیدہ قبریں دیکھو. سجاد حسین کی نظامی کی قبر پہ تھا اور فاتحہ پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ میرے اس دوست کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش کرنا. اس کی یہ قبر اندھیری ہم سب لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ شہرتیں کسی کی اپنی یار نہیں ہوئی, دوست کسی کے یار نہیں ہوئے, نہ رشتہ دار قبر میں بھٹکتے ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ دنیا والوں سے اپنا دل نہ ہٹاؤ. دنیا کی زندگی برباد کر دے گی, دنیا سے محبت برباد کر دے گی. اگر محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے کرو. جس نے آمنہ کے لال سے محبت کی ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر بھی اجالا ہے, قبر کے باہر بھی اجالا ہے. کوئی امام احمد رضا اعلی حضرت بن کے چمک رہا ہے, کوئی صابر علاء الدین کا کلیری بن کے چمک رہا ہے, کوئی معین الدین ہندل ولی عطا رسول بن کے چمک رہا ہے, تو کوئی عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کے چمک رہا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن.
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئیں، اور کتنے جنازے اٹھیں گے تو میرے دوستوں توبہ کرو گے؟ کب کہو گے اپنی بہن بیٹیوں سے کہ پردہ کر؟ کربلا کی بات سنی لو، شروع کرو۔ کربلا تو ایک میسج ہے، کربلا کوئی خالی فیسٹیول نہیں ہے، کربلا ہر سال منانے کی چیز نہیں، کربلا روز یاد کرنے کی چیز ہے۔ کربلا صرف محرم میں یاد نہیں۔ ایک سنی نے شعر کہا تھا، ہر روز یاد روز رلانے آتی ہے یاد حسین مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں نے ایک لڑکی سے کہا تھا، اس کے باپ سے، کہ تمہاری لڑکی جو ہے نا اس کے کپڑے دیکھو، یہ جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، 10 سال کی۔ کل کا مولانا اپنا کام کرو، مجھے اس نے ڈانٹ سا دیا۔ قریبی آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں کہا تمہاری مرضی، مگر میرا تو فرض تھا کہنے کا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کی لڑکیاں عزت خراب کر رہی، میں نے اور خراب کروائی۔ اور ابھی تو دیکھو ہونا کیا ہے، ابھی تو شروعات ہے میرے دوست، ابھی تو بس حیا ہلکے ہلکے نکل رہی ہے، جب بالکل نکل جائے گی پھر تماشا دیکھے گا۔ اللہ وہ دن ہم کو نہ دکھائے کہ جب مسلمان لڑکیاں ایسے دن تو دیکھ لیں، مسلمان لڑکیاں جب فیس بک پہ آ کے ناچنے لگے، مسلمان لڑکے ان کو لائک کرتے، برباد ہو گئے، زندہ ہیں مگر مرنے سے دیکھیں۔ میں نے کہا اپنی بہن کو سمجھاؤ، بیٹی کو، کل کا اپنا کام کریں، میں اپنی بیٹی بھروسہ ٹرسٹ۔ اور پھر 10 سال کے بعد وہی آدمی تھانے میں بیٹھا ہے، بوڑھا، وہ میری بیٹی، وہ غیر مذہب ہے، چل چل میری عزت بچا لے، میری عزت بچا لے۔ بیٹی کہہ رہی ابا تو نے دیر کر دی، اب میں بہت آگے جا چکی ہوں، جب سمجھانے کا وقت تھا تب تو نے نہیں سمجھایا، اب تو کیا سمجھا رہا ہے؟ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی بنا لو جیسا ہم بنا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے آپ گھر کتنے خوبصورت بن رہے ہیں؟ یہ یہاں پر یہ ٹائل لگے گی، یہ باتھ روم کی ٹائل ہے، یہ یہاں لگے گی، یہاں کی ٹائل یہاں نہیں لگے گی، یہ ٹائل یہاں لگے گی، یہ باتھ روم کی ٹائلز ہے، یہ یہاں پہ کمرے میں 4 سیلنگ ہوگی، یہاں پر یہ سا والا ٹائل لگے گا، یہاں پہ یہ پتھر لگے گا، خوبصورت گھر۔ اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ مطلب بات صاف ہے، گھر عورت سے خوبصورت بنتا ہے، ٹائل سے خوبصورت نہیں بنتا۔ گھر بنتا ہے عورت بنی حیا سے، اور حیا بنی ہے سیدہ فاطمہ سے، اور ان کے گھر والوں کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کسی عورت کو بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہوگا سیدہ خدیجہ کون ہے، پوچھو آپ جا کے، ہمیں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کل سنانا ان کو، اپنے گھروں میں بیان کروانا، عورتوں کو سنانا یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے خدیجہ کبریٰ کون ہے؟ معلوم ہے کون خدیجہ کبریٰ ہے؟ بتاؤ کو حسین کے نانا لاجواب ہیں تو حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی لاجواب ہے۔ اسلام آنے سے پہلے اتنی مالدار تھی کہ کپڑوں میں ان کے
सोने के ताज से कढ़ाई होती थी और 2 लाख ऊंट की मालिक थी। कितने ऊंट? सड़कें बनवाई थी उन्होंने। एक ऊंट होता था मक्के में, दूसरा होता था मुल्क शाम। ये इस्लाम लाने से पहले उनका हाल था 100 नौकर उनके पास, और कितने उन्होंने लोगों के थे रास्ते में हिफाजत करने के लिए। वक्त नहीं तफसीली बयान करने का, सही मगर इतना कह रहा हूं, मगर जब उनका विसाल हुआ तो कैसे हुआ? फाके से हुआ, फाके से। उन्हीं के घर की एक लड़की कुरान पढ़ रही है मदीने में। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। सर से जब दुपट्टा नीचे गिरा, अल्लाह, तो माँ आई जो काम कर रही थी, वालदा, आके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी मेरे सर पे दुपट्टा रख ली मेरी लाला। 6 साल की बच्ची को कुरान पढ़ना पड़ता है नहीं ना? मगर ये क्या आदत डाली जा रहा है, और ये कुरान जो पढ़ रही है इसके बाद उसके हम असर और उसके मर्तबे की कोई लड़की नहीं, और वो खातून है, उसके बाद कोई इतनी बड़े मर्तबे की लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसका स्टेटस, इसका बैकग्राउंड, इसके खानदान का हाल ये है। इसका भाई हुसैन है जो शहीदों का सरदार है, इसका बाप अली है जो वलियों का सरदार है, इसका नाना मुस्तफा है जो नबियों के सरदार है, इसकी मां फातिमा है जो सारी जन्नती औरतों की। ये सैयदा ज़ैनब है। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों, फिर ये अंग्रेजी बनेगी, मुसलमान नहीं बन सकती। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। शादियां हुई, आपने देखी शादियां? आज तो सब दीनदार और मुसलमान हैं, सब अल्लाह वाले हैं। जब शादी होगी ना तो औरतें ऐसे बेपर्दा माज़अल्लाह निकल के आती हैं। शादी वाले दिन ब्याह में, बारात में, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, बारात में, शादी में ऐसे बेपर्दा होके आएंगी कि जैसे इनको छूट मिली भी है। हालांकि शरीयत ने तो ये कहा है, सुनो औरतों को बताना जो शादी में बेपर्दा होती हैं, और बाल खोले, वहां पे सारी औरतें सर पे दुपट्टा रखने पे मौत आ रही है बदबख्त को। बेशरम हो गई, बेगैरत हो गई, बेहया हो गई, बेहयाई फैल गई। दुपट्टे हैं, उस गले में लटके हैं, जिस्म पे लिबास है बिल्कुल फिटिंग के। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी फिर बरहना होंगी, यानी बिल्कुल बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। वो कौन है? यही तो है जो फिटिंग का लिबास पहनती हैं। औरत के लिए तो हुक्म यह है कि अगर वो अपनी आस्तीन खोल के वुजू करने वाली है, कहीं पर ऐसी जगह जहां मर्द गैर उसे देख रहे हैं और कोई जगह दूसरी मिल नहीं रही, उसे पानी भी ले जा नहीं सकती। अब क्या हुक्म है? हाथ दिखाए? नहीं नहीं, फुक़हा इस्लाम ने लिखा और उलमा ने लिखा, फिर वो ये करे कि वुजू ना करे, तयम्मुम से यानी मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अल्लाह ये उसे इजाजत नहीं देता कि वुजू करते हुए भी अपने हाथ की कलाई दिखाए। ये जो आदि कपड़े पहन रही हैं, आराम से सख्त न जाए, सख्त न जाए। मौला अली फरमाते मैं अपने घर में आया, 15 दिन हो गए थे। कहते अपने घर पे जाके मैंने आवाज दी, फातिमा दरवाजा खोला। कहते दरवाजा खोला, हुजूर की बेटी ने आदत ये थी कि मुस्कुरा के सलाम करती थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने यही, आजकल जमाने में घरों में तलाक हो रही है, देखो कारखानों में, कचहरियों में मुसलमान बुर्के वाली भी कर रही है। जब मामला तुम्हारा कोर्ट तक चला जाए तो उसे छोड़ दो, मामला खराब है। इतनी बेशर्मी, झगड़े। हजरत अली कहते
السلام مسکرا کے کر دیا. کہتے میں نے دروازہ, میں نے کہا بھوک لگی ہے, وہ اندر چلی گئی. میں کھانا لائیں, نہیں لائیں. پانی لائیں, پانی دے دیا. پیاس نہیں لگی, بھوک. فاطمہ کھانا لائیں. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لائیں. اندر سے آواز آئی. میں گیا, تمہارے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں, سب بیٹی والے ہو. میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں, میں ان کا نوکر, ان کا خادم, میں ان کو یہ اہل بیت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی نا, اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, جس کا چہرہ بالکل پیلا ہو رہا ہے. میں نے جا کے پوچھا کیوں روتی ہیں آپ؟ آپ کو کھانا نہیں دے پائی نا, مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. کیا افسوس ہے بولو, جلدی بولو. ارے ذرا رات ہو رہی, جلدی بولو کیا افسوس ہے؟ کھانا نہیں دے پائی. جلدی بولو کیا افسوس ہے؟ اور افسوس کیوں ہے حضرت علی کا؟ کیوں؟ اس وجہ سے جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں آئے ہیں کئی دن کا فاقہ. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ مجھے بتایا نہیں آپ نے, ایسی بھی کوئی جوڑی ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی کی اور سیدہ فاطمہ. حضور نے, حضرت علی نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. کہتے ہیں علی جب انہوں نے جواب دیا نا تو میں بیٹھ گیا رونے لگا. مجھے کیا خبر تھی فاطمہ دلوں کی حال. میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو کہنے لگی میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ تم علی سے اس بات کو نہ مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر حضور کی بیٹی جب روئیں, کیوں روتی ہیں؟ کہ آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلایا. یہ حدیث مجھے آج بھی یاد ہے. 2022 کے رمضان میں, 2022 کے رمضان میں سامنے بیٹھا تھا. 21 رمضان کو میں نے پڑھی تھی. اس کا مزہ مجھے آج تک آتا ہے جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں کہ حضرت علی کہتے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں, میں خود بھوکا, مگر اس وقت بے قرار, حضور کا سن کے بے قرار ہو گیا. میں گیا, جا کے بولا مجھ سے کوئی کام لے لو. ایک یہودی کے باغ میں, دیکھو مزدوری کرنے تمہارا باپ جاتا ہو یا مزدور کی اولاد ہو تو شرمانا نہیں, شرم نہ کرنا. دوستو میرے بھائیو, یہ بتاتے میں مزدور کا بیٹا ہوں, سر بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے کہنا ہاں میں مزدور کا بیٹا ہوں. میرے باپ نے مجھے حرام کا نہیں بلکہ محنت کا اپنے پسینے کی کمائی کھلائی ہے. مزدور تو حدیث میں اللہ کا دوست ہے, مزدوری کرنا تو علی کی سنت ہے. زور سے بولو سبحان. آج لوگ اسے علی کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا کوئی کام لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک ڈول دو گے نا پانی کا تو ایک کھجور دوں گا. کہتے 17 ڈول نکال کے میں نے جب تھک گیا تو 17 عجبہ کھجوریں ملی, حضور کی بارگاہ میں لے گیا. میں خود بھوکا تھا, بچے سب گھر میں, مگر میں پہلے حضور کی بارگاہ, میں نے کہا یا رسول, میں نے سلام کیا. حضور نے فرمایا علی حاضر ہے؟ جی حضور میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. تو علی آ گئے, کہیے حضور نذرانہ قبول کریں یہ 17 کھجوریں. حضور نے فرمایا تیرے حسن بھوکے ہیں, تیرے حسین بھوکا ہے, تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہے. علی اس کے لیے نہیں لے کے گئے. تو سنو علی کی محبت حضور سے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حسن سے زیادہ, حسین سے زیادہ, اپنی بی بی فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ, پہلے آپ اس کو قبول فرمائیں. میرے حضور نے کھجوروں کو لیا, کہا تیرے گھر جا کے کھائیں گے. اللہ اکبر. توجہ تو کریں, سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں, توجہ کریں, میں کیا کہہ رہا تھا, وہ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا نانا ناراض ہو جاتے ہیں. تو بیٹی کہنے لگی نانا, امی رونے لگی اور روئی, زیادہ روئی. سیدہ بولی کیوں روتی ہے زینب, چپ جانا, اب تو سر پہ دوپٹہ ہے. امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری معاف کر دیں, اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. سیدہ زینب کون ہیں؟ قرآن سن سن کے بڑی ہوئی ہیں. گانے سنانے والی عورتوں کو کیا پتا کہ قرآن سنانے سے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. گیت گانے والی, غیبت کرنے والی عورتوں کو کیا پتا تمہارے گھروں سے تو قرآن نکل گیا, ریڈی میں بچہ بگڑ گیا تعویذ دے دو, میاں ماں کام نہیں مان رہا تعویذ دے دو. تم نے ریڈی میڈ سمجھ رکھا ہے, وہ تمہیں تعویذ دے کے تمہارے, اور سنو تو تعویذ لینے جانے والوں چلو رسول کی بیٹی سے پوچھتے ہیں, اے خاتون جنت جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی آپ کون سا تعویذ لینے کہاں جاتی تھی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے رسول کی بیٹی نے جب بھی کوئی پریشانی آئی مصلی بچھا کے سجدہ کیا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں, اور یہ بلکہ
چکر میں نہ پڑو میں چابی کی برکت کا کوئی ممکن نہیں سے لے مگر یہ جو لوگ بات کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے عورتوں کو لوٹ سنو میری بات میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں دھیان سے سنو حضرت سرکار کی نواسی رونے لگی سیدہ زینب نے سے کہا سیدہ فاطمہ کیوں روتی ہے زینب کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کریں اگلی بار سر کٹ جائے گا مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا کربلا کا میدان ہے سیدہ زینب ہیں اللہ اکبر زینب کون زینب ہیں آواز آ رہی ہے اگر نانا لاجواب ہے تو نواسا بھی لاجواب ہے اگر حسین بھائی لاجواب ہے تو زینب بہن بھی تو لاجواب ہے کوئی بہن اتنا بھی قربانی دے سکتی ہے کسی کے لیے بچے دے دیے گھر چھوڑ دیا آج امام حسین جا رہے ہیں فرما رہے ہیں او زینب میری بہن سن تو نے بڑی قربانی دی تو نے بڑا میرا ساتھ دیا میری بہن تجھے دیکھ کر کے تیرا چہرہ دیکھ کر کے مجھے اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہیں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو بالکل میری ماں فاطمہ کی طرح ہے اے میری زینب مگر آخری امتحان ہے تیرا بھائی جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے کہاں پہ میدان کربلا میں قربان ہونے کے لیے رونا نہیں چیخنا نہیں چلانا نہیں آج بھائی اپنی بہن سے یہ نہیں کہہ رہا ہے چل برات میں تو چل رہی ہے میرے ساتھ مگر میں حسین کا غلام ہوں حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا چیخنا نہیں چلانا نہیں میں تجھ سے کہتا ہوں تو میری بہن ہے دوپٹہ سر پہ رکھنا بے پردہ نہ جانا پردے میں رہنا ٹائٹ لباس نہ پہننا اگر کربلا میں حسین نے اپنی بہن سے کہا ہے اور قیامت میں مجھ سے حسین نے پوچھ لیا تو میرا غلام تھا تیری بہن بے پردہ گئی تو نے کیوں نہیں سمجھایا تو کیا جواب کربلا سنو مت کربلا کا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت پورے کرتی ہیں انسان شہادت کا سنگار اوبرو دولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت حسین کا تو کوئی نام ہو جائے نا کوئی نام رکھ لے اس کے اندر جگہ پیدا ہو جاتا ہے ابھی یہ کیا ہوا پہلگام میں یہ جو بات آج تک چل رہی ہے دیکھا 26 لوگوں کو مارا بے گناہ لوگوں کو مارا ان ظالموں نے ان درندوں نے ان جاہلوں نے بے وقوفوں نے وہ جانور وہ جنہیں کہاں سے آئے تھے بدتمیز پاکستان سے آئے تھے ایسا لوگ بتا رہے ہیں آئے ہوں گے کیونکہ یہ درندگی کرنے والے جہالت کرنے والے قتل کرنے والے یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ پاکستانی تو ہو سکتے ہیں مگر آمنہ کے لال کے ماننے والے نہیں ہو سکتے یہ جاہل نہیں ہو سکتے یہ جاہل ہیں اور سنو وہ